نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی۔ فجر کا وقت تھا، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا، میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، ہے اللہ تم موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، ہے اللہ سکرات الموت پر تم میری مدد فرما۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم کو بھی موت آئی، یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے۔